بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں۔ یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ اگر ہمیشہ سمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار کو بڑھا دیں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں، سب داغ ختم ہو جائیں گے۔ پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ۔ سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، جمع کریں، واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دے وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ میں بو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کر لیں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ قیامت کی چند ہولناک نشانیاں: عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی، زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی، عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی، لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے، مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قحط کو روکتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو ایڑی والا جوتا مت پہنے، چھوٹا جوتا پہنے۔ سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی جو بدن کی ٹوٹ پھوٹ ہو مرمت ہوتی ہے اور طاقت ملتی ہے۔ نہانے کے بعد بال گیلے باندھنے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں۔ اس سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دلیا کھانا، گاجر کھانا، دہی کھانا اور لہسن روزانہ استعمال کرنا۔ ایسے افراد جن کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ مولی کھائیں، کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے اور سانس کی روانی آتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو 1 چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن استعمال کریں۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کا استعمال کیا کریں۔ کچی ادرک اگر ہر کھانے کے اوپر ڈال دی جائے تو پیٹ کے اپھارے اور پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم سے کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے
ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خوبانی، اناناس اور کشمش ہیں۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کریں۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والے لوگ خون کی کمی کا سبب نہیں بنتے۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ کریں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ تنگ جینز کا استعمال نہ کرو، چہل قدمی ضرور کیا کرو۔ ادرک والی چائے ضرور پئیں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کریں۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی جوان نظر آتی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کو مت اکھاڑو، یہ مومن کا نور ہیں۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ روزانہ 7 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کھا جائیں، اوپر سے دودھ پی جائیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہفتے میں گھوڑوں جیسا طاقت دیتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے کھا جاؤ، جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھانے سے روکتا ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ کشمیری چائے پیٹ میں گیس نہیں بننے دیتی۔ اگر کشمیری چائے میں دودھ اور بادام زیادہ استعمال کیے جائیں تو دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں۔ اللہ حافظ۔